الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم گفتگو کریں گے سبق نمبر 88 پر، قواعد زبان قرآن کا جلد اول سے یہ سبق نمبر 88 ہے، اور ہم بات کریں گے فعل لازم اور فعل متعدی کی۔ تو لازم اور متعدی انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ٹرانزیٹیو اور انٹرانزیٹیو وربس۔ متعدی اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ مرض متعدی ہے۔ متعدی کا مطلب ہے یہ ایک سے دوسرے کو لگتا ہے، دوسرے سے تیسرے کو لگتا ہے، متعدی مرض ہے۔ تو لازم سے مراد وہ ہے کہ جو آپ تک محدود رہتا ہے، جیسے فرض کیجئے آپ کینسر کے مریض ہیں، تو کینسر صرف آپ کو ہوتا ہے، وہ کوئی چھوت کی بیماری نہیں ہے، وہ بیوی بچوں کو نہیں ہوتا اور خدمت کرنے والوں کو نہیں ہوتا۔ لیکن ٹی بی کا مرض ایک ایسا مرض ہے، ایسی بیماری ہے جو خدمتگار ہیں ان کو بھی وہ لگ جاتا ہے، اور متعدی ہے، ٹرانزیٹیو ہے، دوسروں کو بھی یہ متاثر کرتا ہے۔ تو معنوی اعتبار سے مفعول کی حاجت کے ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، ایک فعل لازم کہلاتا ہے اور ایک فعل متعدی کہلاتا ہے۔ اور فعل متعدی کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، فعل معروف اور فعل مجہول۔ اور اب دیکھیے فعل لازم کی تعریف کیا ہے۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل چاہتا ہے اور اسے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ مفعول کا حاجت مند نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ نزل، نزل کا مطلب ہے وہ گر گیا، وہ گر گیا، لیکن انزل کا مطلب ہے اس نے گرایا، اس نے اتارا۔ تو یہ پھر باب بھی بدل گیا، نزل۔ اور قام کا مطلب ہے کہ وہ خود کھڑا ہو گیا، لیکن اگر آپ اقامہ کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس نے کسی دوسری چیز کو کھڑا کیا۔ اسی طرح قعدہ کا مطلب ہے بیٹھ گیا، نہدہ کا مطلب ہے جاگ اٹھا، اور کرومہ کا مطلب ہے شریف بن گیا، جلسہ کا مطلب ہے بیٹھ گیا۔ تو یہ سارے جو افعال میں نے 6 آپ کی خدمت میں رکھے، یہ سب کے سب لازم افعال ہیں، انہیں مفعول بہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نزل، قام، قعد، نہض، کرم، جلس۔ اور اسی طرح ہم کچھ اور مثالوں کو دیکھتے ہیں۔ رجع، وہ لوٹ گیا، کوئی مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ذہب، وہ چلا گیا، کوئی مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہے۔ خرج، وہ نکل گیا، تو کوئی مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہے۔ فریح، وہ بہت خوش ہوا، کوئی مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ضحک، وہ ہنس پڑا، کسی مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہے۔ نجح، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ سب افعال لازم ہیں اور انہیں مفعول بہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب آ جائیے فعل متعدی کی کچھ مثالوں پر غور کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کا بھی ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو۔ جیسے ذبح، ذبح کا مطلب ہے اس نے ذبح کیا۔ تو اب یہاں سوال پیدا ہوگا کیا ذبح کیا، اس کا مفعول بہ کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے ذبح بقرۃ، اس نے ایک گائے ذبح کی۔ ذبح شاۃ، اس نے ایک بکری کو ذبح کیا۔ ذبح دجاجۃ، اس نے ایک مرغی کو ذبح کیا۔ تو یہ ذبح کیا، تو کیا ذبح کیا، یہ سوال پیدا ہوگا۔ لیکن وہ اٹھ گیا، کھڑا ہو گیا، وہ بیٹھ گیا، تو اس کا کسی دوسرے پر اثر نہیں پڑتا، اور اس لیے اس کو مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہے۔ چند اور مثالیں لیتے ہیں۔ نقب، اس نے سوراخ کیا۔ کس میں سوراخ کیا؟ کپڑے میں سوراخ کیا، دیوار میں سوراخ کیا، یا پتھر میں سوراخ کیا۔ فتح، کھول دیا۔ کیا کھولا؟ دروازہ کھولا، گھر کھولا،
یا کوئی بند چیز کھول دی. نصرہ مدد کی. تو کس کی مدد کی؟ نصر عبدہ، اس نے اپنے بندے کی مدد کی. ضرب مارا، کس کو مارا؟ ضرب الحجر، پتھر کو مارا، چٹان کو مارا. تو سمع انا سمعنا قرآنا عجبا، تو کیا سنا؟ ہم نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا. انا سمعنا قرآنا عجبا. حسیبا، گمان کیا، خیال کیا، سمجھا. کیا سمجھا؟ اس کو مفعول بہ کی ضرورت ہے. صحبہ، کھینچا. کیا کھینچا؟ کوئی چیز اپنی طرف پل کی، کھینچا. مدح، تعریف کی. کس کی مدح کی؟ مدح الامیر، مدح اللہ، مدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قتل، اس کو بھی مفعول بہ کی ضرورت ہے. اس نے قتل کیا. کس کو قتل کیا؟ زرع، بویا. کیا بویا؟ جعل کا مطلب ہے بنایا. اب یہاں ایک قاعدہ سمجھ لیجئے. تو پہلے کیا بات بتائی ہم نے کہ فعل لازم وہ فعل ہے جس کو مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف فاعل کے ساتھ بات مکمل ہو جاتی ہے. اور فعل متعدی وہ ہے جس کو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بہ کی ضرورت ہوتی ہے. اب تیسرا قاعدہ بھی سن لیجئے کہ یہ جو افعال متعدی ہیں جو مفعول بہ کے محتاج ہیں، ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جس کو صرف ایک مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں دو مفعول بہ کی ضرورت ہوتی ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں تین مفعول بہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب جو ہے ذرا ہم ان کی کچھ مثالوں پر غور کرتے ہیں. اب قرآن سے فعل لازم کی کچھ مثالیں لے لیجئے. ذہب الخوف، یعنی خوف چلا گیا، خوف ختم ہو گیا. اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے. نصر اللہ، تو یہاں فاعل کیا ہے؟ نصر اللہ. اللہ کی مدد جب آ گئی. جاء، تو جاء بھی فعل لازم ہے، ذہب بھی فعل لازم ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی تھی حضرت سارہ، جب فرشتوں نے آ کر ان کو بشارت دی کہ ان کے ہاں بڑھاپے میں ایک لڑکا ہونے والا ہے، فضحکت، تو وہ ہنس پڑیں. تو یہ دیکھیے ذہب، جاء، ضحکت، یہ سب کیا ہیں؟ یہ افعال لازم ہیں. اور دیکھیے کہ ان کو کوئی مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں کچھ متعدی مثالیں ہم دیکھ رہے ہیں. الم نجعل الارض مہادا، تو کیا ہم نے زمین کو گہوارہ نہیں بنایا؟ تو غور فرمائیے یہاں نجعل، نجعل کیا ہے؟ یہ فعل ہے اور یہ فعل متعدی ہے. اور جعل، جعل یجعل، اجعل، جعل یجعل اجعل، اس کو دو مفعول بہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ دیکھیے اردا پہلا مفعول بہ ہے اور مہادن دوسرا مفعول بہ ہے. کیا ہم نے زمین کو مہاد گہوارہ نہیں بنایا؟ وجعلنا النہار معاشا، اور کیا ہم نے دن کو روزگار کا ذریعہ نہیں بنایا؟ تو یہاں بھی دیکھیے جعلنا کے ساتھ النہارا پہلا مفعول بہ ہے اور معاشن دوسرا مفعول بہ ہے. النہارا یہ الف لام کے ساتھ معرفہ ہے، اس لیے النہارا کے اوپر آخر میں جو را ہے اس پر ایک زبر ہے. معاشن نکرہ ہے، اس لیے اس پر دو زبر موجود ہیں. دو مفعول بہ ہیں یہاں، النہارا اور معاشن.